عزیز مسیحو، میں فادر آرنلڈ ہوں اور میں میلبرن آسٹریلیا میں رہتا ہوں۔ آمد کے پہلے اتوار کے موقع پر جو مقررہ انجیل لوکا کی انجیل کا 21واں باب 25ویں آیت تا 28ویں آیت، 34ویں آیت سے 36ویں آیت تک مشتمل ہے، اس پر میں روشنی ڈالوں گا۔ مسیح میں میرے عزیز بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، دسمبر کا مہینہ شروع ہوتے ہی ہم مسیحیوں کے ذہنوں میں ایک دم کرسمس کا خیال ابھر آتا ہے۔ ہمارے دلوں اور دماغوں میں ایک خوشی کی لہر دوڑتی ہے اور ہم اپنے ذہنوں میں کرسمس منانے کے منصوبے بنانے لگتے ہیں۔ اس سال اتفاق سے 1 دسمبر اور آمد کا موسم کا آغاز ایک ہی دن پر ہے۔ یہ وہ موسم ہے جب ہم روحانی اور سماجی طور پر ولادت یسوع کی عید منانے کی تیاریاں کرتے ہیں، مگر پاک کلیسیا ہمیں ساتھ ہی یاد دلاتی ہے کہ جس طرح 2000 سال پہلے یسوع ہمارے درمیان مجسم ہوا، یسوع اپنے کہنے کے مطابق دوبارہ اس جہاں میں آنے والا ہے۔ وہ اس مرتبہ اپنے مومنین کو اکٹھا کرے گا اور انہیں اپنے ساتھ اپنی ابدی رہائش گاہ لے جائے گا۔ اس لیے آج کی انجیل فرشتے کا پیغام کا مقدسہ مریم کی ماں بننے کے لیے چنی گئی، اس کی بجائے آج کی انجیل یسوع کی آمد ثانی سے متعلق ہے۔ ہم نے سنا آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی اور تب وہ یعنی مومنین ابن انسان کو بادل میں بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آتا دیکھیں گے۔ ابتدائی کلیسیا کے مومنین میں یہ خیال عام رائج تھا کہ یسوع کی آمد ثانی جلد ہونے والی ہے، کیونکہ آخری کھانے پر یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا، میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں گا، تو پھر آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو۔ یوحنا 14واں باب 3 آیت۔ اس لیے جب بھی کوئی سنگین واقعہ پیش ہوا، لوگوں کو یقین تھا کہ یسوع کی آمد ثانی اب واقعہ ہوگی۔ لوگ بھول گئے تھے کہ یسوع نے یہ بھی کہا تھا، اس دن اور اس گھڑی کو کوئی نہیں جانتا، آسمان کے فرشتوں کو بھی نہیں، مگر فقط باپ۔ متی کی انجیل 36واں باب 24ویں آیت۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جن واقعات کی پیشن گوئیاں ہم نے آج کی انجیل میں سنی، یعنی قوموں کو اذیت پہنچے گی کیونکہ سمندر اور اس کی لہروں کے شور سے گھبرا جائیں گے، آدمیوں کی جان میں جان نہ رہے گی، وغیرہ وغیرہ، یہ سب کے سب اس وقت ہمارے سامنے واقعہ پذیر ہو رہے ہیں۔ مجھے اس کے بارے میں وضاحت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آیا دن
ہمارے ٹی وی کی خبریں ایسے واقعات کے بیانات ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، بلکہ ایسے واقعات پاکستان میں بھی ہو چکے ہیں۔ کئی خود نما، خود رو مبشران انجیل مومنین کو پرزور آواز میں آگاہ کرتے ہیں کہ ہم اس وقت کائنات کے آخری ایام میں ہیں، روز قیامت بہت جلد واقعہ ہونے والا ہے، توبہ کرو اگر تم یسوع کی بادشاہت میں داخل ہونا چاہتے ہو۔ عزیز مسیحو، میں ایسے مبشران کے پیغام پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم نہیں آیا روز قیامت بہت جلد واقعہ ہونے والا ہے یا نہیں۔ میں یسوع کی پیشن گوئی کے متعلق وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح موسمی تبدیلیاں یعنی کلائمیٹ چینج، جس طرح موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے ہر شخص، ہر خاندان، ہر محلے کے لوگوں کو ناگہانی واقعات رونما ہونے کے لیے باخبر اور تیار رہنا چاہیے، ہمیں اسی طرح یسوع کی آمد ثانی کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے عزیزو کہ کرسمس کی دنیاوی تیاریوں سے بڑھ کر کرسمس اور یوم آخر کی روحانی تیاریوں پر توجہ دیں۔ آمد کے موسم کے پاک ماس کی مقررہ تلاوتوں پر غور و خوض کریں۔ آس پاس کے 2-4 خاندانوں کو دعوت دیں کہ وہ بھی اس میں شریک ہو جائیں۔ اگر ہو سکے تو روز مرہ کی پاک ماس میں بھی شریک ہو جائیں۔ آمد کے موسم میں ہر چرچ میں ایڈونٹ ریت یعنی آمد کا مالا نمایاں نظر آتا ہے۔ یہ آمد کا مالا مومنین کو یاد دلاتا ہے کہ وہ عید ولادت المسیح کی روحانی تیاریوں میں سرگرم ہوں۔ میں چاہوں گا کہ ہر خاندان اپنے اپنے گھروں میں اپنا ایڈونٹ ریت بنائیں۔ انٹرنیٹ سے جو ایڈونٹ ریت کی دعائیں آپ کو پسند آئے اسے رات کے کھانے سے پیشتر خاندان کے ساتھ دعا کریں، یا اس دن کی تلاوتوں سے متعلق دلی دعا پڑھیں اور دعائے ربانی، سلام مریم اور جلال باپ کے ساتھ اس کا اختتام کریں۔ عزیز بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، اس کے علاوہ توبہ کی اجتماعی عبادت یعنی پینیٹینشل سروس میں شریک ہو جائیں اور اعتراف بھی کریں۔ یہ سب کچھ ایک سچے اور صادق دل کے ساتھ کرنے پر ہم کرسمس منانے اور یسوع کی آمد ثانی کے لیے عین تیار ہوں گے۔ ہم کرسمس منانے اور یسوع کی آمد ثانی کے لیے عین تیار ہوں گے۔ ہم محسوس کریں گے کہ ہم پہلے سے کہیں بہتر انسان بن چکے ہیں، کہ ہم دوسروں کے بارے میں زیادہ حساس بن چکے ہیں، اور ہمارا رشتہ یسوع مسیح اپنے خاندان اور پیرش کے مومنین کے ساتھ تازگی محسوس کریں گے۔ مختصراً
ہم ابن انسان کے سامنے کھڑے ہونے کے لائق ٹھہریں گے۔ آمین۔